کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ تو تم مسلمان نہیں بن سکتے۔ اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے، حضرت عثمان کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، فاسلم عثمان، حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت طلحہ کے پاس آئے، ان پہ اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے، اور پھر فقراء میں سے، ضعفاء میں سے حضرت عمار، یاسر، سمیہ، صہیب، خباب، یہ سب اسلام لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر، اب تو لوگوں کو ڈرائیں، اب تو لوگوں کو دعوت دیں، اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں، اور جو نہ مانے ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں، کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے۔ آپ تو جانتے ہیں یہ مکے کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں، یہ جبل ابی قبیس، اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ ھذا اول جبل وضع علی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا، باقی پہاڑ سب بعد میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے، اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے واہ صباحا۔ اب حضور نے 2-3 دفعہ جب آواز لگائی، سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد الرسول اللہ۔ نبی نہیں مانتے تھے کہ صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے۔ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سرداروں، قریشیوں، مکے والوں، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لیں۔ یعنی اتنی بڑی اہم خبر، کبھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے؟ ما جربناک الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا، انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹی بات سنی ہی نہیں، تو کیسے نہیں مانے؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں، صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سرنگوں ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں ایسا کون سی بات ہے، ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے؟ حضور نے کہا بالکل۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ،
پھر تمام آلہہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو۔ اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبد العزیٰ تھا، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب۔ تو اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ۔ تو اس نے، بدبخت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی، کہا کہ تبا لک لہذا جماعتنا، کہنے لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ایک محاورہ ہے عرب کا تبن، تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی، اکٹھا کر لیا۔ اور یہ کہہ کر لوگوں سے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، بس اس کی باتیں نہ سنو، اور لوگ چلے گئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی، ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہہ کے آ گیا، لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی یہ تو روز توحید کی بات کر رہا ہے، کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کبھی سنتے ہیں عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہو گئے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے، اب مقابلے میں تم۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملعون ابی جہل، جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا، عمرو ابن حشام نام تھا، اور کنیت اس نے ابو الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ، کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا، لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا۔ ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں، اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں، لیکن وہ دامنے، وہ یعنی کوہ استقامت، وہ صبر و استقامت کا پہاڑ، وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی، وہ رسول عربی، وہ رسول عربی، وہ نبی الامی الہاشمی، وہ رحمت للعالمین، کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے۔ اللہ اکبر، اور حضور کوئی جواب نہیں دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف۔ آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی، ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازماً حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں، تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی، اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی۔ ظالموں، بات نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا، لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں۔ اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل۔
اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا؟ چونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی. اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا. اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے. حضرت حمزہ نے اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئین ابی جہل، ابا جہل کا. انہوں نے کہا وہ دار الندوہ میں بیٹھا ہے. تو دار الندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا حل تسب محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو. اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا. تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابی جہل کا. اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو، اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنے دنیاوی اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا. اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا لا تقولوا شیئا، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، کہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی، اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی لے لی، بنو مخزوم سے لڑائی لے لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا. یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں. لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے. وَشَهِدَ وَقَالَ فَاسْمَعْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. انہوں نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہ یصفح احلامنا وانہ یصفح اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نہیں معاف کرتا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. نے کہا کہ نہیں تم بھی بات کرو، ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات، کیا بات؟
انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، لات عزیٰ دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا، اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والت کو نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو، بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیتی۔ تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں، آپ اشارہ تو کریں مکے کے کس خاندان کا، ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے۔ یہ بھی تو ایک ادب تھا، یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا، بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں، کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور بتائیں کیا کریں، بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ۔ یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو، لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، اے قریشیوں سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے دو، دیکھو نا تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری کا طلوع ہو رہا ہے، مانا یہ تھا۔ تو اسی طرح مقصد یہ تھا، ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو، اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں۔ اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا۔ اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر اینک پہن لینا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا۔ جب آنکھوں پہ بغض کی اینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہے، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کوئی حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ ایسا کرو تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ تھے، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر،
اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں. مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا. اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا انا الولید ابن الولید، میں اکیلا ہوں دنیا میں. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. اور فرمایا بتاؤ کیا بات. اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے. جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورت فصلت پڑھ لی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے. جب یہ آئے تو کہا ناشدتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں صبا ولید. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا. اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم بھی سبو تھا؟ تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر ہے. اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے. انہوں نے کہا واللہ انا اعرف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں، شاعر بھی نہیں، تو کاہن ہے. انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں. محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے. اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوۃ، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقْضِقٌ. وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھوڑا کے رکھ لیا اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا اچھا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں، وہ ساحر ہے. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں. ضد میں آ گیا نا. پھر ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بھر نہیں ہے تو کیا حادثہ ہے، یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے. لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بدلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر میں دو اصل میں مقام ہیں، ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام رسالت. مقام نبوت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے علاقہ وحی قائم ہو گیا، لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی، کتاب نہیں دی جاتی. اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مستقل شریعت عطا فرماتے ہیں اور کتاب عطا فرماتے ہیں. تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی. تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب غار حرا میں پہلی آیتیں اتری اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، 5 آیتیں جب اتری تو وہ کہتے ہیں نبئ رسول اللہ، یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ کی وحی کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو گیا.
اور جب اللہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت مبارک اتاری کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھیں اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، تو اب معنی یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا ہو، کیونکہ نبوت میں تو واحی کا تعلق تھا، رسالت میں حکم انذار جب شروع ہوا تو معنی یہ، اس لیے بعض علماء اس کو عربی میں کہتے ہیں نبئ باقرا وارسل بالمدثر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقرا نازل، اور جب آپ پر سورت مدثر نازل ہوئی تو پھر حکم انذار ملا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں، لوگوں کو جنت کی بشارات دیں۔ تو اب جناب یہ احکام آئے۔ اسی طرح حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ ڈرائیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ نے کام شروع فرمایا۔ اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ، جمہور کے ساتھ، یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید، حضرت خباب، وہ حضرات ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لے آئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا ابی بکر تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی صرف بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام لے آئیں، چاروں بیٹیاں ایمان لے آئیں، اور جہاں تک حضور کے بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، حضور کے بیٹوں کا نام نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تین تھے، سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، اس کے بعد عبداللہ تھے، اور اس کے بعد ابراہیم تھے۔ یہ عبداللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب پکارتے تھے، اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خدیجہ وہ آپ کو طاہر کہتی تھی۔ تو یہ آپ کے القاب تھے، لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹوں۔ اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی چار بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ تو یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی بی صفیہ اسلام لے آئیں، جو چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح فقراء میں اور ضعفاء میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بی بی سمیہ، اسی طرح حضرت عمار، اسی طرح حضرت یاسر، اسی طرح حضرت خباب، اسی طرح حضرت صہیب، یہ سب فقراء اور ضعفاء مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی